السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ لاکھوں درود و سلام ہو مدینے کے تاجدار اور ان کے آل پاک پر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم میلاد پاک کیوں مناتے ہیں، میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کس حق سے مناتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ حضرات کو مل جائے گا۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو کی اپڈیٹ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو وقت پر مل جائے۔ اور اگر آپ حضرات کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ایمان میں تازگی محسوس ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میلاد پاک کیوں مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، نبی کی میلاد کیوں مناتے ہیں، کس حق سے مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ حضرات کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، یعنی ربی معنی ہوتا ہے بہار، اول معنی پہلی، یعنی پہلی بہار۔ بہار کسے کہتے ہیں؟ بہار کہتے ہیں کہ جب خزاں ہو اور ہریالی نہ ہو، تو جب خزاں ختم ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں بہار۔ اسی طرح جیسے رات ہوتی ہے اس کے بعد سویرا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بہار۔ اسی طرح دنیا میں جب چاروں طرف ظلم و ستم اور برائیاں عام ہو گئی، عورتوں کی عزت ختم ہونے لگی، ماؤں کی عزت ختم ہونے لگی، بیواؤں کی عزت ختم ہونے لگی، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جانے لگا، جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان دیا جاتا، اور کچھ دنوں بعد جب وہ زندہ بچتی تو اس کو ایک گدھے پر بٹھا کر کے اس کے چہرے پر کالی پوت کر کے گھمایا جاتا پورے شہر بھر میں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی کہ یہ وہ منحوس عورت ہے، یہ وہ بد نصیب عورت ہے جس کا شوہر مر گیا، اور بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جانے لگا، بس ایک چھوٹے سے رسم و رواج کی وجہ سے۔ جب بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جانے لگا، یہ معاملہ عام ہو گیا، تو ان بچیوں کی، ان ننھے ننھے بچیوں کی دعاؤں کو، ان ماؤں کی، بیواؤں کی، ان عورتوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس دار فانی میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ جب اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس دنیا کو بنایا، تو دنیا میں ظلم و ستم، برائیاں عام ہونے لگی، عورتوں کی، بیواؤں کی، ماؤں کی عزت ختم ہونے لگی، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچیوں کی، ان ماؤں کی، ان بیواؤں اور عورتوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کے بعد عورتوں کی عزت ہونے لگی، بیواؤں کی عزت ہونے لگی، بچیوں کی عزت ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اس کے بعد ان تمام بچیوں کی، عورتوں کی، بیواؤں کی عزت ہونے لگی۔ بچیوں کو زندہ زمین میں کیوں دفن کیا جانے لگا، یہ بھی آپ حضرات سنتے چلیے۔ جس سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی حاملہ عورتیں تھیں، جب ان کے بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوا
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عورتوں کو لڑکا پیدا فرمایا۔ تو اسی وقت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بالکل تم ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، لیکن اس سے پہلے تم اپنے زندگی کا وہ جرم بتاؤ جو تم کو ابھی بھی یاد ہو، جس کو تم ابھی بھی محسوس کر رہے ہو، جس کا احساس تمہارے دل سے ابھی بھی ختم نہ ہوا ہو۔ تو حضرت قیس نے کہا کہ ہاں، میری زندگی کا ایک جرم ہے جس کو میں بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا جرم ہے۔ تو حضرت قیس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں میں ایک سفر پہ جانے والا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی پیٹ سے تھی، جو 1 مہینے کے بعد بچہ جننے والی تھی۔ تو جب میں سفر پہ جا رہا تھا، جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو اس کی اچھے سے خاطرداری کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اور اگر بچی پیدا ہو اس کو رسم و رواج کے اعتبار سے زمین میں دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر کے میں سفر پہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد میری بیوی کو ایک بچی پیدا ہوئی، جو میرے ظلم و ستم کے خوف کی وجہ سے اس بچی کو اپنے خالہ کے گھر پہ بھیج دیتی ہے پرورش کے لیے۔ جب میں سفر سے واپس آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، تو میری بیوی کہتی ہے میرے خوف کی وجہ سے کہ بچہ پیدا ہوا تھا مردہ، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا جس کو میں نے زمین میں دفن کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح جب 4 سال بیت گیا تو ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی محلے کی ایک بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور وہ بچی کھیلتے کھیلتے میری بیوی سے لپٹ جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے، اور میری بیوی اس بچی سے پیار کرتی ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ بچی بہت ہی خوبصورت تھی، مجھے وہ بچی بہت پسند آئی۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے یہ بہت خوبصورت بچی ہے، بہت اچھی بچی ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ جب یہ بچی اتنی ہی خوبصورت ہے کیوں نہ اس کو ہم پال لیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ بچی ہماری تھوڑی ہے کہ ہم اس کو پالیں گے، اگر یہ ہماری بچی ہوتی تو ہم اس کو پال لیتے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ جب آپ کا دل پسیج گیا ہے، نرم ہو ہی گیا ہے، تو میں آپ کو حقیقت بتا دیتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری ہی بچی ہے، اور جو میں نے آپ سے بتایا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ بچہ پیدا ہوا وہ بھی مرا ہوا، اس کو دفن کر دیا میں نے، وہ بات جھوٹ تھی۔ یہ بچی ہماری تھی، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس بچی کو اپنے خالہ کے یہاں پرورش کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں، ہم اس بچی کو پال لیتے ہیں۔ لیکن جب چند ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں نے تانا مارنا شروع کر دیا کہ اے قیس، تم نے ایک لڑکی کو پالا ہے، اب تو وہ بچی بڑی ہوگی اور تم کو اس بچی کی شادی کرنی پڑے گی، تم کو ایک داماد بنانا پڑے گا، تم کو جہیز دینا پڑے گا۔ ان تمام تانوں کو سن سن کر حضرت قیس غصے میں آ جاتے ہیں، آگ ببولا ہو جاتے ہیں، اور گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس بچی کو فوراً نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دو، میں رسم و رواج کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اس بچی کو دفن کرنے جا رہا ہوں۔ تو میری بیوی روتے ہوئے اس بچی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ روانہ کر دیتی ہے۔ تو میں اس بچی کو لے کر کے ایک میدان میں پہنچتا ہوں اور گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں گڈھا کھودتے کھودتے تھک جاتا ہوں، ایک کنارے بیٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ننھی سی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے گڈھے سے مٹی نکال کر کے باہر رکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر کے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن میں رسم و رواج کو پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے گڈھا کھود کر کے تیار کرتا ہوں اور اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹی دیکھو، اس گڈھے میں تمہاری ماں نظر آ رہی ہے،
جب وہ بچی گڈھے کی طرف بڑھتی ہے اور دیکھتی ہے تو میں پیچھے سے اس بچی کو گڈھے میں دھکا دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب وہ مٹی اس بچی کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو بچی بولتی ہے کہ بابا آپ مجھے زمین میں دفن کر دے رہے ہیں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن میری ماں سے یہ مت کہنا کہ اس بچی کو میں نے زمین میں دفن کر دیا، بلکہ یہ کہنا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ اور آپ یہ خوف بھی مت کریے کہ قیامت میں آپ کا نام لوں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم کی سزا میں زمین میں دفن کیا گیا تو میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گی، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہوں گی کہ میرا یہ جرم تھا کہ میں لڑکا بن کر پیدا نہیں ہوں بلکہ لڑکی بن کے پیدا ہوں، لڑکی ہونا میرا یہ جرم تھا، اس کی وجہ سے میں زمین میں دفن کی گئی۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے، ان ننھی ننھی بچوں کی دعا قبول کرتے ہوئے، بیواؤں کی ماؤں کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، بیواؤں کی ماؤں کی اور ننھی ننھی بچوں کی عزتوں کی حفاظت کی اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، اپنی ماؤں کی، بیواؤں کی اور بچوں کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جب یہ تمام باتیں لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے ان تمام باتوں پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اور آپ ابھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو اسی طرح بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تو نسل عورت ہی نہ ہوتی تو ہم کیسے ہوتے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی۔ اگر ہمارے آقا نہ ہوتے تو یہ عزت نہ ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا ارادہ محبوب کی پیدائش نہ ہوتی، میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دنیا بنی، انہی کے صدقے میں ماؤں کی، بچوں کی عزت کی حفاظت ہونے لگی، انہی کے صدقے میں آج ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ تو جن کے صدقے میں ہم زندہ ہیں تو ان کے میلاد کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم ان کے میلاد کی خوشی ضرور منائیں گے، ہم اپنے عشق کا اظہار ضرور کریں گے۔ تو ہم لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو خوشی کا اظہار ہم کئی طریقے سے کرتے ہیں۔ جلوس محمدی نکالتے ہیں، اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو، محلوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو سجاتے ہیں۔ خوشی کا اظہار، عشق کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہو کر کے کرنا چاہیے۔ جلوس محمدی میں جائیں تو وضو کے ساتھ جائیں، اتنو خوشبو لگا کر کے جائیں اور اپنے زبان پہ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے جائیں، اور اپنے گھروں میں میلاد پاک کی محفل کو سجائیں اور آقا کی آمد کا ذکر کرتے رہیں۔ عشق کا اظہار کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں ہوتے ہوئے کریں۔ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے اس کا اظہار کبھی نہ کریں۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے درمیان یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جلوس محمدی میں جاتے ہیں اور انہی جلوسوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں پر ڈی جے لدے ہوئے ہیں اور ڈی جے والی نعتیں بج رہی ہیں جس میں بہت زیادہ دمک ہوتی ہے، جس کے پیچھے آج کل کے نوجوان جھنڈے لے کر کے اس طرح پھہرا رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناچ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ناچ رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ جلوس محمدی میں جائیں لیکن ادب سے ہاتھ باندھ کر کے جھنڈے کو ایک ہاتھ سے لہرائیں اور زبان پہ درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ اس طرح جلوس محمدی میں جائیں، عشق کا اظہار کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے عشق کا اظہار کریں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے مولا تعالیٰ، تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے، اور جن کے دلوں میں محبت ہے تو ان کے دلوں میں محبت کو بڑھا دے۔ اور اسی طرح ہم ہر سال
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، عشق کا اظہار کریں۔ آمین۔ چلیے اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔